کسی جنگل کے کنارے ایک چوہا اور مینڈک رہا کرتے تھے۔ ان کے درمیان گہری دوستی تھی۔ دونوں سارا دن خوب سیر کرتے اور ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے۔ وہ ایک دوسرے کا گھر بھی دیکھنا چاہتے تھے، لیکن بدقسمتی سے ان میں سے ایک پانی کی گہرائیوں میں رہتا تھا اور دوسرا خشکی پر، لہٰذا ان کے لیے ایک دوسرے کا گھر دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ ایک دن چوہے نے مینڈک سے شکایت کی کہ جب بھی میں تمہیں کوئی بات بتانے آتا ہوں، تمہیں پانی میں ادھر ادھر ڈبکیاں لگاتے دیکھتا ہوں، لیکن افسوس کہ میں تم تک نہیں پہنچ پاتا۔ مجھے خشکی پر رہنے کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، اس لیے میں پانی میں غوطہ نہیں لگا سکتا۔ پھر میں اتنی بلند آواز میں بول بھی نہیں سکتا کہ تم میری بات سن سکو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کوئی ایسا طریقہ سوچو کہ ہم جب چاہیں آسانی سے ملاقات کر سکیں۔ دونوں دوست کئی روز تک اس مسئلے پر غور کرتے رہے۔ آخر کار انہوں نے ملاقات کا ایک انوکھا طریقہ ڈھونڈ ہی لیا۔ چوہے نے ایک ڈوری حاصل کی اور اس کے ذریعے رابطہ قائم رکھنے کا طریقہ سوچا۔ اس نے مینڈک سے کہا، اس ڈوری کا ایک سرا تم اپنی کمر کے ساتھ باندھ لو اور دوسرا سرا میں اپنی ٹانگ کے ساتھ باندھ لیتا ہوں۔ جب ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کے خواہش مند ہوں گے تو ڈوری کھینچ کر دوسرے کو اپنے پاس بلانے کا پیغام پہنچا دیا کریں گے۔ مینڈک کو بھی یہ تجویز پسند آ گئی اور دونوں نے ڈوری کو رابطے کا ذریعہ بنا لیا۔ جب بھی چوہا مینڈک سے ملنا چاہتا تو ڈوری کا اپنا سرا کھینچتا، ادھر مینڈک کو دوسری جانب ڈوری کھینچے جانے کا احساس ہوتا تو وہ سمجھ جاتا کہ چوہے نے اسے یاد کیا ہے۔ چنانچہ پیغام ملتے ہی وہ فوراً اس کے پاس پہنچ جاتا۔ وقت گزرتا رہا اور دونوں کی دوستی مزید مستحکم ہو گئی۔ اب انہیں بچھڑ جانے کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ایک روز ایک کوا آسمان پر چکر لگا رہا تھا۔ وہ بہت بھوکا تھا اور اسے خوراک کی تلاش تھی۔ اچانک اس کی نظر چوہے پر پڑی تو وہ جلدی سے نیچے جھپٹا۔ جو ہی کوا چوہے کو پکڑ کر ہوا میں بلند ہوا، ڈوری کے دوسرے سرے سے بندھا مینڈک بھی پانی سے باہر آ کر ہوا میں معلق ہو گیا۔ اس طرح چوہے کے ساتھ ساتھ مینڈک بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔